کسی نے اسے آصب کا سایہ کہا، کسی نے غم دوران کو اس کی وجہ قرار دیا۔ سن 1839 میں پہلی بار پتہ چلا کہ یہ ایک بیماری ہے جسے بعد ازاں ٹی بی کا نام دیا گیا۔ ٹی بی ایک متعدی مرض ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو ہو سکتی ہے۔ ٹی بی انسانیت کے خلاف برسر پیکار سب سے پرانی بیماری ہے۔ ماضی میں ناقابل علاج ہونے کی وجہ سے یہ بیماری لاکھوں انسانوں کو لقمہ اجل بناتی رہی، لیکن آج ٹی بی کی وجہ سے زندگی پر پڑنے والے موت کے سائے چھٹ چکے ہیں۔ آج ٹی بی ایک قابل علاج مرض ہے جس کے لیے صرف آگہی کی ضرورت ہے۔ آج ہم جس بیماری کے سلسلے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کو عرف عام میں ٹی بی یا تپدق کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری کوئی آج کی بات نہیں ہے، اس کا اور نسل انسانی کا ازل سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ آج سے 4600 سال پہلے کا انسان بھی بے شک وہ تعلیمی لحاظ سے اتنا آگے نہیں تھا، لیکن اس بیماری سے پھر بھی اس کو اس بیماری کے متعلق جانکاری تھی۔ 460 قبل مسیح میں اور ہپوکریٹس کے زمانے میں بھی لوگ اس بیماری کو جانتے تھے، لیکن اس وقت اس بیماری کا نام جسم کو کھا جانے والی بیماری کنزمپشن کے طور پہ لیا جاتا تھا، اور اس وقت کی یہ بیماری سب سے لیتھل بیماری سمجھی جاتی تھی۔ لیتھل سے مراد یہ ہے کہ جب ٹی بی ہو جاتی تھی تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ شخص اب اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ وہ کہ اس وقت ہم ٹی بی کا لفظ اس وقت کے لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن کنزمپشن کے طور پہ اسی بیماری کو جانا جاتا تھا۔ ٹی بی کا علاج اسی وقت ہی ممکن ہے جب مریض کسی مستند ڈاکٹر یا ٹی بی کا علاج کروانے والے کسی اچھے ہسپتال یا سینٹر میں رجوع کرے۔ ٹی بی کا علاج اگر متواتر اور درست طریقے سے نہ کیا جائے تو یہ مرض بگڑ کر پیچیدہ صورتحال بھی اختیار کر سکتی ہے۔ میامی یونیورسٹی کے ایک ماہر ڈاکٹر کی ریسرچ کے مطابق ہیپاٹائٹس سی کا وائرس 1960 کی دہائی میں امریکہ میں بہت تیزی سے پھیلا۔ اس کے پھیلنے کی بڑی وجوہات میں سے خون کی اسکریننگ کیے بغیر ایک دوسرے کو لگانا، سرنجوں کا استعمال اور ڈرگز کا استعمال شامل ہیں۔ لیکن اس وائرس کی تصدیق 1990 میں ہوئی جب اس مرض کے لیے خاص ٹیسٹ دریافت کیا گیا، جس میں ایک ریسرچ کے مطابق 20% لوگوں میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جبکہ 20% لوگ جگر کے کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کا واحد علاج جگر کی تبدیلی ہے، جو کہ ہر انسان افورڈ نہیں کر سکتا۔ 80% لوگ ایسے ہیں جن میں اس مرض کی ابتدائی مراحل میں تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے اس کی آخری سٹیجز تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس کیا ہے؟ ہیپاٹائٹس جگر کا ایک مرض ہے۔ ہیپاٹائٹس کی 3 اقسام ہیں: ہیپاٹائٹس اے، بی اور سی۔ ہیپاٹائٹس اے موذی مرض نہیں ہے، اس کا علاج موجود ہے اور ہیپاٹائٹس اے کا مریض 5 سے 6 ہفتے کے دوران مکمل علاج اور احتیاط کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی دوسری سٹیج ہے جس کی ویکسینیشن موجود ہے، لیکن اس کا وائرس خون میں ایک دفعہ شامل ہو جائے تو پھر خون سے علاج کروانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ بے احتیاطی اور علاج کو چھوڑنے پر یہ زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی، جو کہ دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے، ایک موذی مرض ہے۔ یہ مرض 10 سے 40 سالوں میں مریض کے جگر کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ اس کا واحد علاج انجیکشن، خوراک میں پرہیز اور مریض کی دیکھ بھال ہے۔ اس مرض میں جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے اور مریض کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ خون کی الٹیاں
منہ سے خون نکلنا، پیٹ میں درد اس کی علامات ہیں۔ جگر جسم کا ایک اہم حصہ ہے جو کہ جسم کے اہم فنکشنز پرفارم کرتا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی وائرس خون کا ایک وائرس ہے جو کہ جگر پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی وائرس میں RNA شامل ہوتا ہے جو کہ فیٹی انویلپ سے کور ہوتا ہے۔ جسم میں داخل ہوتا ہے تو خون میں شامل ہو کر جگر میں چلا جاتا ہے۔ ایک دفعہ یہ وائرس خون میں شامل ہو جائے تو پھر یہ خون میں RNA ریلیز کرتا ہے، اور یہ ایک وائرس جگر میں داخل ہونے کے بعد 100 یا 1000 وائرسز بناتا ہے۔ پھر اس سے مزید وائرس بنتے ہیں۔ یہ وائرس جگر کے تمام فنکشنز کو کام کرنے سے روکتا ہے اور جگر کو تباہ کرتا ہے۔ کتنے فیصد لوگ اس مرض کا شکار ہیں؟ CDC سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق 130 ملین سے لے کر 170 ملین تک لوگ پوری دنیا میں اس کا شکار ہیں۔ ہر سال 3 سے 4 ملین لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مصر میں 22% لوگ اس مرض کا شکار ہیں۔ پاکستان میں 4.8% لوگ، جبکہ چائنا میں 3.2% لوگ اس مرض میں گھرے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین، آپ کان کا ماڈل دیکھ رہے ہیں۔ یہ سائز میں کان سے تھوڑا سا بڑا ہے، لیکن یہ واضح طور پر بتائے گا کہ کان اللہ میاں نے کس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے اور کس طرح یہ ہماری سماعت، کاسمیٹکس اور بیلنس کو کنٹرول کرتا ہے۔ کان کے 3 مین فنکشن ہیں۔ یہ انسانی خوبصورتی میں ایک نمایاں کردار ادا کرتا ہے، یہ ہمارے سننے سے متعلق ہے، اور اسی کا ایک بہت بڑا حصہ جو یہاں کان کے اندر لگا ہوا ہے، یہ ہمارا بیلنس اچھے طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے۔ کان کے 3 مین حصے ہیں۔ ایک کان کا ایکسٹرنل حصہ جو پردے تک جاتا ہے، یہاں سے فضا کے اندر سے، ہوا کے اندر سے سماعت کی لہروں کو اکٹھا کر کے اچھے طریقے سے کان کے پردے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک پریشر لیول ہے جو باہر فضا سے ہوا کے پریشر لیول کو اکٹھا کر کے ایک اتنے بڑے کان سے چھوٹے سے پردے جو 1 سینٹی میٹر سائز کا ہے وہاں تک چلا جاتا ہے، اور یہاں سے آگے کان کا درمیانی حصہ شروع ہوتا ہے جو پردے سے آگے ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی خلا ہے جس میں ہوا ہوتی ہے، اور اس میں 3 چھوٹی چھوٹی بون لگی ہوتی ہے۔ یہ جسم کی سب سے چھوٹی بون ہے، اور یہ آہستہ آہستہ چھوٹی ہو رہی ہے۔ سب سے باہر کی بون کو میلیس کہتے ہیں، درمیان والی کو انکس کہتے ہیں، اور آخری والی کو ہم سٹیپیز کہتے ہیں۔ یہ ایک پسٹن کی طرح ہے۔ اس کو اگر باہر نکال کے دیکھا جائے تو یہ باہر والی سب سے آؤٹر جو سب سے بڑی ہے اس کو میلیس کہیں گے، اس سے اگلی کا کنیکشن انکس کے ساتھ ہے، لاسٹ والی کو پسٹن کہتے ہیں۔ یہ ایک ہوا کے چیمبر میں فٹ ہے، اور اس کا کنیکشن ہمارے ناک کے پیچھے حلق سے ملایا گیا ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ پہاڑوں کی طرف جائیں اوپر، تو اگر آپ کی ناک بند ہے تو یہ آپ کا کان بند ہو سکتا ہے، اور آپ کی ناک بند ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، الرجی ہے، تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ بائی ایئر سفر نہ کریں۔ اگر آپ سفر کریں گے تو پوری کی پوری انفیکشن ناک سے ہوتی ہوئی آپ کے کان میں چلی جائے گی، اور ایک بہت ایکیوٹ اور پینفل کنڈیشن پیدا کر دے گی، اور یہ پوری کی پوری انفیکشن یہاں سے اس ہوا کے چیمبر میں پہنچ جائے گی۔ یہ کان کا درمیانی حصہ ہے جس کو کان کا ایمپلیفائر بھی کہتے ہیں۔ یہ اس آواز کو جو پردے تک پہنچتی ہے مینی فولڈ بہت زیادہ انکریز کر دیتی ہے۔ یہ اللہ میاں کی
سسٹم میں لگا ہوا ایک انتہائی خوبصورت مشین ہے جو ہماری چھوٹی سی آواز کو اگر یہ ضائع ہو جائے تو ہماری آواز 60 ڈیسیبل یو کین سے مور دین 60% فوری طور پہ کم ہو جائے گی۔ اس سے آگے کان کا اندرونی حصہ ہے جس کو ہم کوکلیا بھی کہتے ہیں، وہ آپ کے بالکل اس وقت سامنے ہے۔ اس کوکلیا میں سینسر لگا ہوا ہے۔ اس کو آپ یوں سوچ سکتے ہیں کہ جس طرح آنکھ کے پیچھے نور ہوتا ہے، یہ بالکل دماغ کا وہ حصہ ہے جو باہر آ کے سماعت کو پرسیو کرتا ہے، ریسیو کرتا ہے، اور اس کو آگے نس سے دماغ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ کان کا پیچھے کا کوکلیا کے کان کے اس حصے کو اندرونی کان کہتے ہیں۔ یہ آؤٹر کان ہے، یہ مڈل حصہ ہے، یہ انٹرنل حصہ ہے۔ انٹرنل حصے کا پیچھے والا مین پورشن ہمارے بیلنس کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ عام بندے کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن کان کا اندرونی حصہ ہمارے بیلنس کو اچھے طریقے سے ملی سیکنڈ کے حساب سے ایکوریٹلی صحیح کنٹرول کر سکتا ہے۔ آپ یوں سوچئے جتنا بھی جمناسٹکس، مین فائن موومنٹس، اولمپکس میں آپ چیزیں بہت فائن مونکی لائک موومنٹس دیکھتے ہیں، وہ ساری کی ساری تبھی ممکن ہے اگر یہ حصہ ایک کمپاس کی طرح اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے۔ جیسے ہم بیٹھے ہیں اور بالکل وی آر فیلنگ اسٹرانگ اینڈ اسٹرینتھی، اٹ از آل بیکاز آف، یہ صرف اس کان کے سیکیول کی وجہ سے ہے جو ہمیں بالکل بتاتا ہے سیکنڈ کے بھی بہت 100ویں حصے کے حساب سے ایکوریٹلی کہ ہمارا بیلنس بالکل اچھے طریقے سے کنٹرول ہے۔ اگر ہم ابھی بھاگنا شروع کر دیں یا بازیاں لگانا شروع کر دیں یا بہت سارے جمناسٹک شروع کر دیں تو یہ حصہ ایگزیکٹلی اچھے طریقے سے کنٹرول کر دے گا۔ اگر اس میں انفیکشن ہو جائے، چوٹ لگ جائے تو ہم ایسی کوئی بھی فائن موومنٹس نہیں کر پائیں گے، اور جب بھی کوشش کریں گے بھاگنے کی تو ہم اس طرف کو گر جائیں گے جس طرف کا حصہ یہ ڈیمیج ہو چکا ہے۔ یہ ہے کان کا اندرونی حصہ، اس کا کنیکشن ڈائریکٹلی دماغ کے ساتھ۔ کان کی بیماریوں میں جو بہت محتاط ہونا چاہیے، دنیا میں جب ایک نیا ماڈل، نیا بچہ آتا ہے تو پورے خاندان کی خوشیوں کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس کی حواس خمسہ، خاص طور پر نظر اور سماعت کا چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ بہت سمپل طریقے سے ایک پڑھا لکھا بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کی سماعت بالکل نارمل ہے یا اس کی ویژن بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اگر بچہ چھوٹی سی آواز پہ الرٹ ہوتا ہے، تالی بجانے سے بچہ بالکل آئیز موومنٹ روک لیتا ہے، سانس روک لیتا ہے یا اس طرف دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کی سماعت کافی حد تک نارمل ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی علامت ہے۔ 6 ماہ سے سال تک کے بچے کے لیے چند لفظ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ایسے بچے کو اپنے معالج کو ضرور چیک کرانا چاہیے تاکہ اس کی سماعت میں کمی کو فوری طور پہ دور کیا جا سکے۔ دوسری خاص بات، کان کی صفائی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ کان کو اللہ میاں نے بے انتہا خوبصورت اور آٹومیٹک بنایا ہے۔ اس کی صفائی کا انتظام سائڈ پہ لگا کر، سر کی سائڈ پہ لگا کر پورے طریقے سے کر دیا گیا ہے۔ کان میں کوئی بھی چیز تیلی یا کوئی بھی چیز پکڑ کے چابی وغیرہ نہیں پھیرنی چاہیے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ خارش ہوتی ہے تو آپ چیک کروائیں، ورنہ نہانے کے بعد ٹاول لے کے جسٹ سر کی سائڈ پہ تھوڑا سا ہلا دیں، اتنا کافی ہو جاتا ہے۔ کان کی صفائی، کان میں جو تھوڑا سا آئل آتا ہے جس کو کان کی میل کہتے ہیں، یہ جراثیم سے بچاتا ہے، اس کی صفائی نہیں کرنی چاہیے، یہ خود ہی آٹومیٹیکلی کلین ہو رہا ہے۔ تیسری بہت ضروری بات، اگر کان سے ریشہ آتا ہے کسی بچے کے اور کافی دیر سے آ رہا ہے تو اس کا علاج فوری ہونا چاہیے، اور اس کو اگر چند ہفتے بھی لگیں تو اپنے معالج کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ شروع میں تو درد کرتا ہے چند دن کے لیے، اس کے بعد یہ ریشہ درد نہیں کرتا ہے اور سالوں تک چلتے ہوئے یہ دماغ کی جھلیوں اور دماغ کے اندر چلا جاتا ہے، جو واقعہ ہی ایک مہلک صورتحال اختیار کر کے زندگی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ پیدا کرتا ہے۔
اس لیے کان کے بہنے کو فوراً ٹھیک کروایا جائے. اور اگر ایسے کسی بچے کے یا بڑے کے گردن اکڑنے لگے، قے آنے لگے، یا تھوڑا سا اس کا کانشیس لیول، اوورآل بات کرنے کا لیول تھوڑا نیچے جانے لگے، یا سر درد ٹھیک نہ ہو رہی ہو، تو سمجھ لیں کہ یہ دماغ کے اندر انفیکشن جا چکی ہے. ایسے بچے کو فوری طور پر اپنے معالج نیورو سرجن سے بھی رابطہ کرنا چاہیے تاکہ پراپر ٹریٹمنٹ، سی ٹی اسکین اور پراپر ٹیسٹ وغیرہ کروائے جا سکیں. اگر کولیسٹرول جسم کے لیے بہت ضروری ہے تو اسے بیڈ کولیسٹرول کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے پانی اور تیل، اور اسی طرح سے خون اور کولیسٹرول جیسے پانی تیل کے ساتھ مکس نہیں ہو سکتا، ویسے خون بھی کولیسٹرول کے ساتھ مکس نہیں ہوتا. کولیسٹرول کی 3 اقسام ہیں: LDL یعنی لو ڈینسٹی لپوپروٹین، HDL ہائی ڈینسٹی لپوپروٹین، ٹریگلیسیرائڈز. ہائی کولیسٹرول کی وجوہات: خوراک میں انڈے، مچھلی، گوشت کا استعمال سب سے زیادہ کرنا، ایکسرسائز نہ کرنا، وزن زیادہ ہونا، سگریٹ نوشی، الکوہل کا استعمال. ہائی کولیسٹرول کے نقصانات: ہائر کورونری ہارٹ ڈیزیز رسک، ہارٹ اٹیک، انجائنا، اسٹروک اینڈ منی اسٹروک. جو ایک جنرل تدابیر ہم آپ کو بتایا کرتے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ وزن کو کم رکھیں، ایکسرسائز جو ہے وہ کرتے رہیں. ایکسرسائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم از کم 30 منٹ روزانہ واک کریں، اور یہ نہیں کہ ہر دوسرے دن کریں یا نہ کریں. اچھی برسک واک کی قسم کی ایکسرسائز جو ہے وہ کریں. اس سے بڑھ کے جو بھی کریں گے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ اچھا ہے. وزن آپ کا کم ہونا چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ BMI ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جو آپ کے وزن اور آپ کی ہائٹ، آپ کی عمر اور آپ کی ہائٹ کے حساب سے وزن ہونا چاہیے. اس کو آپ مینٹین کریں گے، جو لیس دین 25 یعنی 25 سے کم جو ہے وہ ہونا چاہیے. وہ بھی آپ کا ڈاکٹر آپ کو ڈٹرمن کر کے جو ہے وہ دے گا. ویسے تو آج کل کے ماڈرن زمانے میں آپ نیٹ پہ چلے جائیں، سارا کچھ آپ کو انفارمیشن وہاں سے جو ہے وہ مل سکتی ہے. یہاں تک پہنچنا ہے، یہ بڑے مہنگے علاج جو ہے وہ ہوتے ہیں، ہم لوگ کرتے ہیں، مریض کی جان بچانے کے لیے بھی کرتے ہیں، اس کا علاج کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں، مگر رہس ہے کہ ہمارے پاس بات یہی رہ جاتی ہے کہ یہ سب پروسیجرز ہیں اور اس وقت کو گزارنے کے لیے ہیں، مگر اینڈ میں آپ کو دوائیوں ہی سے علاج کرنا پڑتا ہے. اور اس سے بہت پہلے، بعد میں بھی اور پہلے بھی آپ کو احتیاطی تدابیر کرنی ضروری، جس کو ہم لائف سٹائل ماڈیفیکیشن اور ڈائٹ کہتے ہیں، جس کے اندر آپ کو ڈائٹ کے جو میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے
پلانز بتائے تھے وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ مل جل کے علاج ہوتا ہے جس میں کمبینیشن ہو جاتی ہے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، ڈائٹ، ایکسرسائز، دوائیاں اور پروسیجرز. آپ یہ میرا ماڈل دیکھیں ہارٹ کا، جس کے اندر آپ کے سامنے دل ایک سمپل سا پمپ ہے، مسل سے بنا ہوا ہوتا ہے. اس کے اندر کچھ نالیاں اندر آ رہی ہوتی ہیں جن کو وینز کہتے ہیں، کچھ باہر جاتی ہیں جن کو آرٹریز کہتی ہیں، جو کہ آپ کے جسم میں خون سپلائی کرتے ہیں. انہی نالیوں میں سے آرٹریز جن کو کہتے ہیں، شریانیں کہہ لیں، اور آرٹریز نکلتی ہیں جو دل کے اس پمپ اور مسل کو بھی سپلائی کرتی ہیں. ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے تو وہ ان نالیوں کی رکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ مسل کو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں. یہ آپ کو یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، یہاں پہ لال رنگ کی جو ہے یہ آرٹریز ہیں، یہ وینز ہیں. ان میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، وہ رکاوٹ کی وجہ سے خون آگے سپلائی نہیں کرتا اور ہارٹ کا مسل جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اگر 10-1 منٹ تک رکاوٹ رہے تو وہ ریورس بھی کی جا سکتی، تو وہ انجائنا کہلاتا ہے اور اس کی وجہ سے سینے میں درد محسوس ہوتی ہے. اور اگر وہ مکمل آدھے گھنٹے سے زیادہ 30 منٹ سے زیادہ ہو جائے تو یہ مسل کمپلیٹلی ختم ہو کے ڈائی آؤٹ کر سکتا ہے. یہ آپ کی 3 مین نالیاں 2 ہوتی ہیں ایکچولی، ایک رائٹ کو ہوتی ہے، ایک لیفٹ کو. لیفٹ والی 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو کے ایک سامنے آ جاتی ہے، پیچھے سپلائی کرتی ہے، اور ایک رائٹ والی جو ہے وہ اس سیکشن کو سپلائی کرتی ہے. اگر میں آپ کو اس کو کھول کے دکھاؤں تو اس کے اندر آپ کو 4 چیمبرز دکھائی دیں گے. 4 حصے ہیں اس کے، جو کہ ایک رائٹ ہے، ایک لیفٹ سائڈ آف دا ہارٹ ہے. لیفٹ کا لیفٹ وینٹریکل ہے، یہ لیفٹ ایٹریم ہے. یہ رائٹ وینٹریکل ہے، یہ رائٹ ایٹریم. ان کے آپس میں ویلوز ہوتے ہیں، اور ویلوز یہ موٹے موٹے سٹرکچرز ہوتے ہیں جو یہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا رگوں کے درمیان میں، آرٹریز اور چیمبر کے درمیان میں ہوتے ہیں. اور ان کا سرجری کر کے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے، سم ٹائمز بلون کے ذریعے بھی ہوتا ہے. مگر جو بائی اینڈ لارج ہم بات کرتے ہیں جب اینجیوپلاسٹی یا سٹینٹ کرنے کی یا بائی پاس آپریشن کرنے کی، تو وہ ہمیشہ ان آرٹریز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ناسور کا لفظ عام طور پر بہت سی ایسی بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن میں جسم کے کسی حصے کے خلیے بغیر کسی کنٹرول کے بڑھنا اور پھیلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ غیر معمولی خلیے یعنی کینسر سیلز عام خلیوں کی طرح کام نہیں کرتے اور نہ ہی صحیح خلیوں جیسا برتاؤ کرتے ہیں. کینسر کے بارے میں لوگوں کو بہت ساری غلط انفارمیشن بھی ہے، ہم اس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. کینسر ایک ایسی بیماری ہے کہ جو عام متعدی یا انفیکشس بیماریوں کی طرح نہیں ہے. یہ جسم میں عام زبان میں ہم اس کو رسولی کہتے ہیں، ایک رسولی کی طرح اکثر بڑھتا ہے، اور وہ رسولی جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں بھی پھیل سکتی ہے. اس کے پھیلنے کے کئی طریقے ہیں. یہ ڈائریکٹلی بھی ٹریول کرتی ہے کہ جسے ہم لوکلی ایڈوانسڈ کینسر کہتے ہیں، جب کینسر جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر بڑھنا شروع کر دیتا ہے. دوسرا ایک کامن طریقہ عام طرح کے کینسرز میں ہے بلڈ بورن میٹاسٹاسس، یعنی خون کی گردش کے ذریعے اور خون کی نالیوں کے ذریعے کینسر کے سیلز جسم میں باقی جگہوں پہ ٹریول کرتے ہیں اور وہ جسم کے کسی بھی اور حصے کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں. ایسا یوزلی تب ہوتا ہے، کینسر جسم کے دوسرے حصوں کو تب متاثر کرتا ہے کہ جہاں پر اس کا اثر شروع ہوا ہو وہاں پر اس کا علاج نہ کیا جائے. ہر کینسر جسم میں نہیں پھیلتا، اور اگر اس کا بر وقت علاج کیا جائے تو اس کے پھیلنے کو اور اس کی لوکل جگہ کو بھی کمپلیٹلی کنٹرول کیا جا سکتا ہے.
عام صحت مند خلیے پرانے یا مردہ خلیوں کی جگہ پر کرنے کے لیے بڑھتے اور تقسیم ہوتے ہیں، لیکن ناسور کے خلیے یعنی کینسر سیلز بلا ضرورت اور بغیر کسی کنٹرول کے بڑھتے ہیں۔ پیدائش میں تسلسل کی وجہ سے کینسر سیلز ارد گرد کو متاثر کرنے والا ناسور بن جاتا ہے اور دوسرے اعضاء کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور عمومی خلیے پیدا ہی نہیں ہوتے یا ضائع ہو جاتے ہیں۔ کینسر آہستہ آہستہ بھی بڑھ سکتا ہے اور تیزی سے بھی، بالآخر ناسور دوسرے اعضاء میں داخل ہو کر ان کے ریشوں میں پھیلتا ہے اور جسم کے دوسرے حصوں میں پھیلتا رہتا ہے۔ کینسر کے پھیلنے کو میٹاسٹاسس کہتے ہیں، یعنی بار بار ابھرنے والا ریکرنٹ۔ یہ عام طور پر خون کے بہاؤ کے ساتھ یا نسوں کے نزدیک غدود کے ذریعے پھیلتا ہے۔ کم نقصان دہ رسولیاں ان خلیوں کی بنی ہوتی ہیں جو کینسر کی خصوصیات کے نہیں ہوتے۔ یہ نہ بڑھتے ہیں اور نہ پھیلتے ہیں جس طرح کینسر کے خلیے پھیلتے ہیں۔ یہ بالعموم خطرناک نہیں ہوتے۔ کینسر کی 100 سے زیادہ قسمیں ہیں۔ ان کا نام انسانی جسم کے ان ریشوں کی نسبت سے رکھتے ہیں جو کینسر سے متاثر ہوں۔ مثلا ایڈینو کارسینوما اس قسم کا کینسر ہے جس کا تعلق ان خلیوں سے ہے جو پھیپھڑوں اور سینے کی باہری دیوار سے منسلک ہوں۔ سارکوما ایسا کینسر ہے جو سخت ہڈی کے ساتھ ریشوں میں نمو پاتا ہے۔ کینسر کو فروغ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب خلیے غیر معمولی ہو جائیں۔ خلیے غیر معمولی کس طرح ہوتے ہیں؟ شاذ و نادر ہی وجہ معلوم ہو سکتی ہے۔ کینسر کے فروغ میں بہت سے محرک ہوتے ہیں اور اس میں تمباکو نوشی اور تمباکو کی دوسری مصنوعات، اس میں کیمیائی اجزاء اور دھوپ میں زیادہ رہنے کے اثرات شامل ہیں۔